Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، زندگی کا ہر موڑ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی ماں باپ کی آنکھیں اولاد کے لیے اشک بار ہوتی ہیں، کبھی بیٹی کی جھولی سسرال میں سکون کے لیے دعاؤں سے بھیگ جاتی ہے، کبھی باپ کے کندھے قرض کے بوجھ سے جھک جاتے ہیں، اور کبھی ایک خاموش دل رزق کی تنگی سے چھپ کر سسکیاں لیتا ہے۔ اس دنیا میں لاکھوں لوگ اپنے پریشانیوں، بیماریوں، تنگ دستی، بے اولادی، بے سکونی اور الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بعض راتوں کو روتے روتے آنکھ لگتی ہے، بعض دنوں کو امید کے ایک کرن کی تلاش میں گزارتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ہر در بند ہو جائے، ہر آس ٹوٹ جائے اور دل کے اندر درد کی دھڑکنیں بڑھ جائیں، تب ایک در کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، ایک راستہ بچتا ہے جو سیدھا عرش الہی تک جاتا ہے، اور وہ ہے نماز تہجد کا راستہ۔ نماز تہجد وہ عظیم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے قرب کرنے والی، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بننے والی اور بندے کو رب کے راز و نیاز سنانے والی خاص عبادت ہے۔ اس کا وقت رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، جب دنیا کی رونقیں تھم چکی ہوتی ہیں، جب سب سونے والے سو جاتے ہیں، اور رب کا در کھلتا ہے۔ وہ خود آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز تہجد کا آسان طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ مجرب وظائف جو آپ کے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، بے اولادی ہو، شوہر بیوی میں ناچاکی ہو، یا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ سب سے پہلے تہجد نماز کا طریقہ۔ تہجد ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں، یعنی تقریباً سحری کے وقت جاگیں۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن سب سے افضل وقت وہ ہے جو سحری کے قریب ہو۔ اٹھ کر وضو کریں، چاہے نیند آ رہی ہو لیکن تھوڑا سا مجاہدہ کریں، پھر دو رکعت کر کے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت نماز پڑھیں۔ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں۔ ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو قرآن پاک یاد ہے تو لمبی صورتیں پڑھنا افضل ہے، جیسے سورہ یاسین، سورہ دخان، سورہ ملک، سورہ سجدہ وغیرہ۔ نماز میں خشوع اختیار کریں، دل کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کریں اور رو رو کر دعائیں مانگیں۔ نماز کے بعد سجدے میں جا کر خوب اخلاص سے دعا کریں، خاص طور پر ان الفاظ کے ساتھ: یا اللہ، میں تیرا بے بس بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری جھولی کو اولاد سے بھر دے، مجھے نیک اور صالح زندگی عطا فرما، میرے دل سے یہ غم کی آگ بجھا دے۔ اب تہجد کے ساتھ کچھ مجرب وظائف بھی جان لیجیے جو انشاءاللہ ہر مشکل میں آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنیں گے۔ ان کو ضرور آزمانا۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو تہجد نماز ادا کرنے کے بعد یہ عمل کریں، 100 مرتبہ کم از کم یہ تسبیح پڑھیں، یا وہاب یا رزاق، یہ 100 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں: یا اللہ، تو ہی عطا کرنے والا ہے، میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ اگر آپ بے اولادی کا شکار ہیں تو نماز تہجد کے بعد 7 مرتبہ سورہ مریم پڑھیں اور آخر میں یہ دعا کریں: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر شوہر بیوی کے تعلقات خراب ہیں تو تہجد کے بعد 41 مرتبہ یا ودودو یا جبارو یا لطیفو پڑھیں۔
اور رب سے دلوں سے محبت ڈالنے کی دعا کریں۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے، خاص طور پر لا علاج بیماری ہے، تو تہجد کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور خود پر پھونکے ماریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحت کاملہ کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، تہجد صرف وظیفہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے عشق کا اظہار بھی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور رب کو ایسے دل والے بہت محبوب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہائے کوئی مانگنے والا، ہائے کوئی بخشش کا طلبگار، ہائے کوئی مصیبت زدہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جس نے دل کو بے چین کر رکھا ہے، تو تہجد کو اپنا ساتھی بنائے۔ اگر دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو رب کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اگر لوگوں سے مایوسی ہو چکی ہے تو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ روزانہ نماز تہجد پڑھنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ ایک بار سچے دل سے نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھنے کی بھی طاقت عطا فرمائے گا، جذبہ دے گا اور حلاوت بھی عطا فرمائے گا۔ روزانہ صرف 2 رکعت تہجد شروع کریں اور سجدے میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ کوئی مخصوص زبان یا الفاظ کی ضرورت نہیں، اپنے الفاظ میں رب سے وہ کہیں جو دل میں ہے۔ وہ عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ آج ہی نماز تہجد کا عزم کریں اور اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی تقدیر بدلنے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، جو روتا ہے وہی پاتا ہے، جو مانگتا ہے وہی پاتا ہے، جو رب کو رات کے سناٹے میں پکارتا ہے، یاد رکھیں وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آخر میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، آپ کو اس میں فائدہ محسوس ہوا ہو، تو ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ان دلوں تک پہنچے جو آج کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں، ان کے دکھوں کا مداوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے انہیں جوڑیں۔ آپ کی محبت، دعائیں اور تعاون ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو نماز تہجد کی راتوں میں قبول فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔